السلام علیکم، میں ہوں مدثر حسین۔ پچھلے کئی سال سے جاری معاشی بدحالی کا نتیجہ ملک دیوالیہ ہوا، سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے۔ ملک پر ایک خاندان کی حکومت ہے اور اس خاندان کے افراد باری باری مسند اقتدار پر فائز ہوتے ہیں۔ اس سیاسی اقربا پروری اور میرٹ کی پائمالی کا نتیجہ یہ ہے کہ ادارے کھوکھلے بن چکے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ بجلی گھروں کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، فرٹیلائزر، فوڈ، انرجی، ان سب کا شدید قسم کا کرائسس ہے، اور انرجی کرائسس نے نظام زندگی کو درہم برہم کیا ہوا ہے۔ جی جناب، ہم بات کر رہے ہیں آئی لینڈ کنٹری سری لنکا کی، جو اپنے قیام کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے بحران سے نبردآزما ہے۔ میرے خیال سے سٹارٹ میں آپ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ جزوی طور پر آپ اب صحیح سوچ رہے تھے، کیونکہ پاکستان اور سری لنکا کی معاشی کہانی تقریباً ایک ہی جیسی ہے۔ لنکا میں کیا ہوا آپ کو بتاتے ہیں۔ سن 1948 میں آزاد ہونے والا جزیرہ سری لنکا 2 کروڑ افراد کا ملک ہے۔ یہاں کی معیشت بنیادی طور پر 3 چیزوں پر قائم ہے۔ ایک ہے زراعت، یعنی چاول، چائے، ربڑ، کوکونٹ وغیرہ یہاں کی اہم پیداوار ہے۔ معیشت کی دوسری بنیاد ٹورزم ہے۔ یہاں دنیا بھر سے سیاح آتے تھے جن سے ملک کی معیشت چل رہا تھا۔ اکانومی کی تیسری بنیاد وہ لنکن اوورسیز ورکرز ہے جو باہر ممالک میں مزدوری کر کے پھر پیسہ جوڑ کر اپنے ملک بیچتے تھے۔ تاہم سال 2019 میں آئے کووڈ کی وجہ سے سری لنکا بری طرح متاثر ہوا۔ ٹورزم اور ترسیلاتی زر پر انتہائی منفی اثرات پڑے۔ زراعت کا شعبہ اس وقت برباد ہوا جب لنکن سرکار نے مصنوعی فرٹیلائزر کی جگہ آرگینک کھاد کو پروموٹ کرنا شروع کیا، جس سے پیداوار گر گئی۔ لنکن حکومت نے بھاری قرضے لے کر انفراسٹرکچر پروجیکٹس بنائے جو اب گلی کی ہڈی بن چکے ہیں، کیونکہ قرض اتارنے کے لیے لنکن سرکار مزید قرض لے رہی۔ لیکن سری لنکا کی معاشی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ راجا پاکسے برادرز ہے۔ یہ ایک فیملی ہے۔ اسی فیملی کا گوتم بایا راجا پاکسے سری لنکا کا پریزیڈنٹ ہے، مہند راجا پاکسے وہاں کا پرائم منسٹر ہے، باسل راجا پاکسے لنکا کا فنانس منسٹر ہے، اور چمل راجا پاکسے لنکا کا اریگیشن اور پورٹس کا منسٹر ہے۔ اور ان پاکسے برادرز نے مل کر لنکن اکانومی کی بینڈ بجا دی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سری لنکا معاشی طور پر دیوالیہ ہے۔ قرض اتارنے کے لیے پیسے نہیں، بجلی گھر چلانے کے لیے فیول نہیں، امتحان لینے کے لیے پیپرز نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی صورتحال لنکا کی طرح چل رہی ہے۔ یہاں باپ پرائم منسٹر اور بیٹا چیف منسٹر ہے، سیاسی جماعتیں خاندانی کاروبار بن چکی ہے، ادارے حکومتیں بناتی اور رخصت کرتی ہے، درآمدات زیادہ اور برآمدات کم ہے۔ پاکستان بھی قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لیتا جا رہا ہے، اور خدشہ ہے کہ پاکستان بھی دیوالیہ پن کی راہ پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جنوبی ایشیا کا دوسرا دیوالیہ ہونے والا ملک پاکستان ہو سکتا ہے۔